الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ الفرقان پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے، اور اس کے مین ٹاپک عقائد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں کلام جاری و ساری تھا. پچھلے پروگرام میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کلام شروع کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں، ایک صفات ذاتیہ کہلاتی ہیں اور ایک صفات فعلیہ کہلاتی ہیں. صفات ذاتیہ کی پوری تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا، سننا، کلام فرمانا، ارادہ فرمانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قائم ہونا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں، یعنی اس کی ذات سے ان کا تعلق ہے. اور ایک صفات فعلیہ کہلاتی ہیں اور یہ بہت کثیر ہیں. اس میں تخلیق بھی آ جاتی ہے، یعنی پیدا کرنا. جتنی بھی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ذکر فرمایا، اس میں اپنی اسی صفت تخلیق کا ذکر ہے. اسی طرح ترزیق ہے، یعنی رزق عطا فرمانا. جتنی بھی آیات ایسی ہیں جیسے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سورہ ہود کی آیت نمبر یہ 12 ہے کہ زمین پر چلنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کا رزق اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر نہ ہو. تو ترزیق یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو گویا کہ جتنی آیات میں رزق عطا فرمانے کا تذکرہ ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ترزیق کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ انبات ہے، اگانا. تو زمین سے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو اگایا. اسی طرح ایک ہے اماتت، اماتت مانے موت دینا. تو جتنی بھی وہ آیات ہیں قرآن عظیم میں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو یمیت قرار دیا ہے کہ وہ موت دیتا ہے. اسی طرح احیا ہے، زندہ کرنا، یحیی و یمیت کے آپ الفاظ قرآن عظیم میں پڑھیں گے مختلف مقامات پر. تو اس سے اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کو زندہ کرنے اور مارنے والی صفت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اسی طرح اشفا ہے، شفا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ایک ہے. غرض یہ کہ بعض صفات ایسی ہیں جن میں فعل کا دخل اس وقت تک نہیں جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت کو استعمال فرمائے. جیسے دیکھنا ایک فعل بھی ہے اور دیکھنا ایک مستقل صفت بھی ہے. جیسے ہم کہیں بھائی یہ دیکھ سکتا ہے، یہ تو اس کی صفت ذاتیہ کا بیان ہوا. اور اگر آپ کہیں گے یہ دیکھ رہا ہے تو یہ فعل بھی ہو گیا، دیکھنا ایک فعل ہے، پھر یہ صفات فعلیہ میں بھی آئے گی. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ایسی ہیں کہ جن میں اگر کوئی فعل نہ بھی کر رہا ہو تو اس کی وہ صفت ہیں، لیکن بعض صفات کا اندازہ صرف اس وقت ہوگا جب ان صفات کو باقاعدہ ایک فعل کی صورت میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے یا اس کا ظہور دیکھیں گے تو ہم انہیں صفات فعلیہ سے تعبیر کرتے ہیں. تو دو طرح کی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور ان تمام صفات کا بیان ہم قرآن سے لیتے ہیں. قرآن عظیم میں جن جن صفات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تذکرہ آ گیا، ہم پر لازم ہے کہ ہم ایمان رکھیں، یقین رکھیں، اعتقاد رکھیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. اور اسے پچھلی مرتبہ بھی ہمارا کلام اس موضوع پر بھی ہوا تھا اور یہ توجہ طلب بات ہے کہ ہر خیر اور شر کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. لیکن جب ہم کسی خیر کا تذکرہ کریں تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا بہت ہی افضل اور اولیٰ ہے. جیسے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اللہ تعالیٰ خالق الانبیاء ہے، اللہ تعالیٰ خالق الملائکہ ہے، فرشتوں کو پیدا فرمانے والا ہے. یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس عقیدے کے باوجود کہ بری چیزوں کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. شیطان معاذ اللہ خالق نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ بری چیز کو شیطان نے پیدا کیا تو کافر ہو جائے گا. یہ تو ایک حقیقت کا اعتراف ہے، لیکن کیا اس طرح ایک بری چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا کیا یہ بہتر ہے؟ مثلا اللہ کو خالق الخمر کہنا کہ شراب کا خالق، تو شراب یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی، یہ عقیدہ رکھنا ہوگا، لیکن اس طرح نسبت کرنا مناسب نہیں ہوتا. اس کو فقہا نے بے ادبی قرار دیا ہے.
لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس طریقے سے نسبت نہیں کریں گے. ہاں یہ اچھا ہے طریقہ کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو پیدا فرمایا تو ہر شے میں پھر مختلف چیزیں بھی آ جایا کرتی ہیں. جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جس طرح فقہی احکام یا شرعی احکام کے لیے 4 دلائل چاہیے ہوتے ہیں یا 4 دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل سے کوئی شرعی حکم ثابت ہوگا، قرآن، سنت، اجماع یا قیاس، تو آپ نے بتایا تھا اسی طریقے سے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بھی 4 دلائل میں سے کوئی ایک دلیل درکار ہوتی ہے، یا تو قرآن یا سنت یا عقل سلیم یا سواد اعظم. قرآن، سنت، عقل سلیم، ایسی عقل جو عیوب و نقائص سے پاک و صاف ہو، اور سواد اعظم، بڑی جماعت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی بعض عقائد ایسے ہیں جو صرف عقل سلیم سے ثابت ہوتے ہیں. قرآن و حدیث اس کی تفاصیل کے بیان کے سلسلے میں بالکل خاموش ہیں. مثال کے طور پر جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو حی اور قیوم کہتے ہیں، اور اس کا مفہوم آپ کو بتایا تھا، حی وہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور قیوم وہ کہ جو ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ سے باقی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا. یا اس کا ایک مطلب یہ بھی لیتے ہیں کہ حی وہ ہے کہ جس کو کسی نے زندگی نہیں دی، وہ خود زندہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ، جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے وجود عطا نہیں کیا، وہ تو سب کو عطا فرمانے والا ہے، وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اور اسی طرح خود قائم رہنے والا کہ وہ اپنے قیام میں کسی کا محتاج نہیں. بہرحال جب ہم حی اور قیوم کہتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کی صفات کے بارے میں بھی ہمارا دعویٰ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو ایسے ہی اس کی صفات کے بارے میں بھی علماء نے عقلی لحاظ سے عقیدہ ثابت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات نہیں تھیں اور بعد میں یہ صفات معارض وجود میں آئیں. یاد رکھیے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا، بار بار اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ یہ عقائد اچھی طرح اور یہ الفاظ آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائیں، اور کسی بھی مقام پر آپ جب کتاب کو پڑھیں یا کسی کو سمجھانے لگے تو آسانی محسوس ہو. آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ جو چیز پہلے نہیں تھی بعد میں ہو، تو یقینی سی بات ہے کہ ہم اس کا خالق اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور وہ شے مخلوق کہلاتی ہے. مخلوق، اس کو تخلیق کیا گیا ہے. تو اب یہ ایک مشہور اختلاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات مخلوق ہیں یا غیر مخلوق ہیں. مسلمانوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی تمام صفات غیر مخلوق ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے نہیں تھیں بعد میں معارض وجود میں آئیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسے ہمیشہ سے ہے، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، اور جیسے اس کی ذات ہمیشہ ہمیشہ قائم اور باقی رہے گی، ایسے ہی اس کی صفات پر کبھی فنا ممکن نہیں، وہ بھی قائم اور باقی رہیں گی. جبکہ بعض فرقے ایسے ہوئے جیسے معتزلہ ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو مخلوق تسلیم کرتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ تخلیق کیا گیا ہے، لیکن جو جمہور مسلمان ہیں ان کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کی صفات غیر مخلوق ہیں، اور وہ اس دعوے کو یا اس عقیدے کو عقل سے ثابت کرتے ہیں. وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اگر مخلوق تسلیم کر لیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ ایک وقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات تو تھی لیکن یہ صفات نہیں تھی، کیونکہ مخلوق وہی چیز ہوتی ہے جو پہلے نہیں ہوتی بعد میں معرض وجود میں آئی. تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات تھی اور اس کی کوئی بھی صفات نہیں تھی. تو اب آپ خود غور کر لیں کہ اس عقیدے کے ساتھ ہی بے شمار غلط قسم کے عقائد کا ماننا بھی لازم آئے گا. مثلا جو دیکھ نہ سکتا ہو اس کو بہرا کہتے ہیں، جو دیکھ نہیں سکتا اس کو اندھا کہتے ہیں، جو سن نہیں سکتا اس کو بہرا کہتے ہیں، جو بول نہیں سکتا اسے گونگا کہا جاتا ہے، جو ارادہ نہ کر سکے تو ایک بے جان سی چیز ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالی اگر پہلے موجود تھا اور کوئی بھی صفت اس کے پاس نہیں تھی تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہ وہ دیکھ سکتا تھا، نہ وہ سن سکتا تھا، نہ وہ کلام کر سکتا تھا، نہ کوئی اس کو ارادہ کر سکتا تھا، اور نہ اسے کسی چیز پر قدرت حاصل تھی، کیونکہ قدرت، کلام، دیکھنا، سننا، ارادہ فرمانا یہ سب اس کی صفات ذاتیہ ہے. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کسی چیز پہ قادر نہیں تھا. اسی طرح تخلیق، ترزیق یہ چیزیں بھی پہلے نہیں تھی.
تو جب یہ نہیں مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان تمام چیزوں سے خالی تصور کرنا گویا کہ بے شمار عیوب و نقائص کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ وہ نہ دیکھ سکتا تھا تو کیا ہوگا، وہ سن نہیں سکتا تھا تو کیا اس کی طرف نسبت ہو جائے گی، وہ بول نہیں سکتا تھا تو کیا نسبت ہو جائے گی۔ فرض ہے کہ سینکڑوں عیوب و نقائص کا اللہ کی طرف منسوب کرنا لازم آئے گا، اور یقینی سی بات ہے یہ درست نہیں ہے۔ پھر سوال یہ بیدار ہوتا ہے کہ یہ بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی صفت تھی ہی نہیں تو پھر یہ کیسے بعد میں بولنے لگا، کیسے سننے لگا، کیسے دیکھنے لگا؟ کیونکہ جب کوئی صفت اللہ تعالیٰ کی نہیں تھی، تمام صفات مخلوق ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیزوں کو پیدا کرنے والی صفت تھی، تخلیق کی صفت تھی، وہ بھی بعد میں ہوئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی سماعت یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا خود اللہ نے تو پیدا نہیں کیا، کیونکہ وہ تو صفات سے خالی تھا، تو پھر کس نے پیدا کیا؟ اور پھر اس کا مطلب یہ لازم آئے گا کہ بہت سی صفات ایسی تھیں جو اللہ تعالیٰ خود اللہ کے پاس نہیں تھی، کسی اور طاقت نے، کسی اور ذات نے اللہ کو عطا فرمائی۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے وہ ذات کون سی ہے؟ کیا وہ اللہ سے بھی طاقتور ذات ہے؟ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی صفات یہ بتائیے کہ مخلوق ہیں یا غیر مخلوق۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ غیر مخلوق تو ابھی تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو نہیں مان رہے بلکہ اس کو مخلوق تسلیم کر رہے ہیں، اس کے لیے کیسے تسلیم کر لیں گے؟ اور اگر اس کی صفات کو بھی آپ کہیں کہ یعنی اللہ کی صفات کو آپ کہتے ہیں کہ مخلوق ہے، غیر مخلوق نہیں مانتے، تو اس کے لیے پھر صفات کو آپ مخلوق مانیں گے غیر مخلوق؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ غیر مخلوق تو اللہ کے لیے کیوں نہیں مان لیتے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں انہیں مخلوق مان لیتے ہیں، انہیں بھی کسی نے پیدا کیا تھا، تو پھر اس ذات کو کس نے عطا فرمائی؟ تو اس طرح یہ بگاڑ چلتا چلا جائے گا، اور تو معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس طرح قدیم ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہیں، وہ جب سے ہے اس کی صفات بھی اس کے ساتھ ہیں، وہ جب تک رہے گا اس کی صفات بھی اس کے ساتھ رہیں گی۔ ہاں، اس کا انکار نہیں ہے کہ صفات ایک الگ چیز ہیں اور ذات ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ جو شبہ پیدا ہوا بعض لوگوں کو کہ ہم ان کو مخلوق تسلیم کر لیں، انہوں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اگر آپ صفات کو بھی قدیم مان لیں گے تو اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ ایک غیر ذات کو قدیم ماننا لازم آئے گا، اور یہ مناسب نہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اگرچہ عین ذات تو نہیں لیکن کبھی بھی اس کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ اگر جدا مان لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہزار عیوب و نقائص کی نسبت کرنا لازم آئے گا، جو قطعاً غیر مناسب ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی صفت مخلوق نہیں ہے، سب کی سب صفات غیر مخلوق ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، ایسا نہیں تھا کہ پہلے وہ نہیں تھیں بعد میں پیدا ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنی صفات سے متصف رہا ہے اور رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عقیدہ یاد رکھیے کہ نام سے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک تو ذاتی نام ہے، اس کو کہتے ہیں، وہ نام ہے اللہ، اور باقی جو اللہ تعالیٰ کی طرف نام منسوب کیے جاتے ہیں انہیں صفاتی کا نام کہتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کم و بیش 99 نام ذکر فرمائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ 99 ہی ہیں اور نام نہیں ہیں، احادیث میں اس کے علاوہ بھی نام آئے ہیں، لیکن ان 99 ناموں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسماء کو یاد کر لے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو میں ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس سے یہ عقیدہ ظاہر ہوتا ہے، آپ اس کو ایک نظریہ کہہ سکتے ہیں، ایک عقیدہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ اس کا تعلق براہ راست کفر و اسلام سے تو نہیں، حالانکہ ہم نے عقیدے کی تعریف آپ کو یہ بتائی تھی کہ جس پر اعتقاد رکھیں تو اسلام میں داخل ہو جائیں، جس پہ اعتقاد نہ رکھیں تو اسلام سے خارج ہو جائیں، لیکن یہ اگرچہ کفر و اسلام سے تعلق یہ مسئلہ نہیں رکھتا ہے، لیکن بہرحال اس کا تعلق ایک مستحکم اسلامی نظریے سے ہے، اس لیے اس کا ذکر بھی مناسب محسوس ہوتا ہے۔ کہ اس جو آیت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ سورہ اعراف کی آیت کریمہ ہے اور 180ویں آیت ہے۔ یہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ناموں کے بارے میں ایک بات بیان فرمائی، ایک نظریہ بیان فرمایا جس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اس کا پہلے شان و نزول یاد رکھیے کہ ابو جہل ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا خدا ایک ہے، حالانکہ آپ کبھی اللہ کو پکارتے ہیں اور کبھی رحمان کو پکارتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہوئے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی،
اور گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مدد سے جواب یہ تھا کہ وہ خدا ایک ہی ہے، اگر ہم اسے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں تو وہ اس کے صفاتی نام ہیں، تو لہٰذا اس طرح اس جاہل کو جواب دیا گیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں بہت اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، تو تم اسے ان ناموں سے پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حد سے، حق سے تجاوز کرتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جلد اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بہترین ناموں سے پکارنے کا حکم دیا، اور جو نام حق سے تجاوز کر جائیں، حد سے تجاوز کر جائیں، ان ناموں سے پکارنے کو منع کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے نام ہیں کہ جو حق یا حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں؟ ان میں کئی اصول مرتب کیے گئے۔ ایک اصول تو یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نام ہے، صفاتی نام ہے، اس کو بگاڑ کر وہ نام کسی اور مخلوق کا رکھ دیا گیا ہو، تو یہ نام اللہ کے لیے استعمال کرنا بالکل غیر مناسب ہے۔ جیسے کفار نے الہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس کو بگاڑ کے لات رکھا، عزیز کو بگاڑ کے عزا رکھا، اور منان کو بگاڑ کے منات رکھ دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نام استعمال نہیں کر سکتے، اور یہ اللہ کے ناموں میں حد سے تجاوز کرنا ہے کہ ان کو اس طرح بگاڑ دیا جائے کہ بگاڑا جائے اور پھر کسی غیر اللہ کا نام رکھ دیا جائے، یہ ایک حد سے تجاوز کرنے کی صورت ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا کوئی نام مقرر کر دینا جو قرآن یا حدیث میں نہ آیا ہو۔ یاد رکھیے جتنے اسماء الہیہ ہیں ان کو توقیفی کہا جاتا ہے۔ توقیفی کا مطلب من جانب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک ان ناموں کو پہنچایا، لہٰذا حتی الامکان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ نام استعمال نہیں کرنے چاہیے جن کا ذکر قرآن یا حدیث میں نہیں آیا۔ مثال کے طور پہ سخی کا لفظ، ہم عام طور پہ دوسرے کو کہتے ہیں سخی، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ سخی استعمال کرنا منع ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سخی سخاوت سے نکلا ہے، اور سخاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ چیز کسی اور کو دے دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب سخی آپ اللہ کو کہیں گے تو سخاوت بھی مان رہے ہیں، اور سخاوت یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ چیز کسی کو دے دینا۔ تو پہلے اللہ کے لیے ضرورت ثابت ہوگی، پھر دیکھا جائے گا کہ یہ ضرورت سے ظاہر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا عطا فرماتا ہے، اور یہ مفہوم یقینی سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل غیر مناسب ہے۔ اس میں انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا، لیکن اگلے پروگرام میں اور انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے سلسلے میں حد سے تجاوز کر جانے کا کیا مطلب ہے، ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔